والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرفع الأقوام بهذا الكتاب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں بھائیوں، دنیا کی ہر مذہب میں مذہبی کتاب ہے، ہر مذہب کے پاس، لیکن کوئی مذہب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے، یہ گارنٹی نہیں دے سکتا ہے کہ ہمارے مذہب کی جو کتاب ہے وہ 100% صحیح اور سچ ہے اور اوپر سے نازل کیا ہوا. یہ صرف مسلمان ہے، اسلام ہے جس کے پاس وہ کتاب ہے جس کا ایک ایک لفظ، ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش بھی کسی کا اپنا نہیں، سب کچھ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا. اور دنیا کی تمام کتابیں آپ پڑھیں گے، پڑھ کر سمجھیں گے، عمل کریں گے، کچھ کریں گے تو ثواب ملے گا. صحیح ہے نا؟ چاہے کوئی بھی کتاب ہو، جب تک پڑھ کر سمجھ کر عمل نہیں کریں گے، کچھ کریں گے نہیں، تب تک کوئی ثواب. کتنے ہیں؟ 3 مرکز ہدایت: کتاب اللہ، رسول اللہ اور بیت اللہ. یاد رہے گا نا؟ کتاب اللہ، رسول اللہ، بیت اللہ. جو انسان ان تینوں مرکز کے ساتھ جڑا رہے گا اس کا ایمان سلامت رہے گا، اور جب انسان مرکز سے کرتا ہے تو اس کا ایمان ڈاواڈول ہوتا ہے، نہ جانے کلمہ بھی نصیب ہوتا ہے یا نہیں، کس حالت میں مرتا ہے. تو ان تینوں مرکز سے جڑا رہنا ایمان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے. اب کیسے جڑے رہیں گے؟ بیت اللہ سے جڑنے کے لیے ہر دن بیت اللہ پہ جا نہیں سکتے. زندگی میں ایک بار توفیق دے دے اللہ تو بڑی بات ہے نا؟ رسول اللہ سے کیسے جڑے رہیں گے؟ اللہ کے رسول کے انتقال کا تو 1400 سال ہو گیا، ان کی قبر پہ تو ہر روز جا نہیں سکتے ہیں. قرآن کریم سے کیسے جڑے رہیں گے؟ تو حافظ نہیں، نہ بن سکتے ہیں، نہ پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا بھی نہیں جانتے ہیں. اور تینوں سے جڑے رہنا ہے، اس کا آسان طریقہ ترتیب یہی ہے کہ آپ 5 وقت کا پورا سال نمازی بن جائیے. جب آپ نماز کے لیے مسجد میں آئیں گے تو سب سے پہلے اللہ اکبر کرنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟